کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہر سیکنڈ لاکھوں لوگ لاکھوں روپے کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیئرز لو، اس میں پروفٹ ہے، لیکن آخر یہ شیئرز ہوتے کیا ہے؟ کیا یہ واقعی پیسہ بنانے کا طریقہ ہے یا صرف ایک انشورنس ہے؟ آج ہم آپ کے دماغ میں جا کر سمجھائیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے اور آپ کے لیے کیا میننگ رکھتا ہے۔ یہ لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے۔ اسٹاک مارکیٹ ایک ایسا نظام ہے جہاں کمپنیاں اپنے شیئرز یعنی لوگوں کو بیچتے ہیں تاکہ وہ سرمایہ حاصل کر سکے اور اپنے کاروبار کو بڑھا سکے۔ ہر شیئر کمپنی میں چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور جو شخص یہ حصہ خریدتا ہے تو وہ اس کمپنی کا جزوی مالک بن جاتا ہے۔ اس ملکیت کے ساتھ اسے کمپنی کے منافع میں حصہ لینے کا حق بھی ملتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے پاس کمپنی کے فیصلوں میں رائے دینے کا حق بھی آتا ہے۔ شیئرز کی قیمت کمپنی کی کارکردگی، مارکیٹ میں طلب اور رسد اور لوگوں کے خیالات کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ جب کمپنی کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو شیئرز کی قیمت بڑھتی ہے اور سرمایہ کار کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کمپنی کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے تو شیئرز کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور سرمایہ کار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں اپنے منافع کا حصہ اپنے سرمایہ کاروں کو منافع یا ڈیویڈنڈ کے طور پر بھی دیتی ہے، جس سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ شیئرز اور اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ تقریباً 600 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے یہ نظام ڈی ایسٹ انڈیا کمپنی نے شروع کیا، جہاں لوگوں نے پہلی بار کمپنی کے حصے خریدے اور بیچے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں اسٹاک ایکسچینجز قائم ہوئے، جیسے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور لندن اسٹاک ایکسچینج، اور اس نظام کا مقصد کمپنیوں کے لیے سرمایہ حاصل اور عام لوگوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا تھا۔ ابتدائی دور میں لوگ شیئرز خرید کر منافع کی امید رکھتے تھے، اور اس دوران مختلف قوانین اور طریقے تیار کیے گئے تاکہ سرمایہ کاری محفوظ اور منظم ہو۔ آج بھی یہی اصول کام کرتے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں کہ یہ شیئرز لو، اس میں فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیئرز میں منافع یا نقصان کمپنی کی کارکردگی، مارکیٹ میں مانگ اور رس اور لوگوں کے اعتماد پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ کوئی کھیل یا لوٹری نہیں، بلکہ ایک منظم مالی نظام ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ شیئرز کا اصل مقصد سرمایہ کاروں کو کمپنی کے مالک بنانے کے ساتھ ساتھ کمپنی کے لیے سرمایہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک شیئرز خریدتا ہے تو وہ کمپنی کا چھوٹا سا مالک بن جاتا ہے۔ ہر شیئرز کے ساتھ کچھ حقوق آتے ہیں، جیسے کہ کمپنی کے منافع میں حصہ لینا اور بعض صورتوں میں کمپنی کے اہم فیصلوں میں رائے دینا۔ کمپنی جب اپنی کارکردگی بنیاد رکھتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کتنے حصوں میں تقسیم کرے گی اور ہر حصہ کس قیمت پر بیچا جائے گا۔ یہ عمل سرمایہ کاری کے نظام کو منظم بناتا ہے، اور اس سے عام لوگ بھی کمپنی کی ترقی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہر حصے کو سرمایہ کار خرید کر کمپنی کے مالک بن جاتے ہیں، اور اس طرح کمپنی کے پاس اپنی ترقی کے لیے ضروری پیسہ جمع ہوتا ہے۔ شیئرز کے ذریعے پیسہ بنانے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ شیئرز کی قیمت میں اضافہ: اگر کسی کمپنی کی کارکردگی بہتر ہو اور مارکیٹ میں اس کی مانگ بڑھ جائے تو اس کا شیئر مہنگا ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کار اس سے زیادہ قیمت پر بیچ کر منافع کما سکتے ہیں۔ منافع یا ڈیویڈنڈ: دوسرا طریقہ یہ ہے، کچھ کمپنیاں اپنے منافع کا حصہ سرمایہ کاروں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ منافع ہر شیئر کے حساب سے دیا جاتا ہے، یعنی جتنے زیادہ حصے آپ کے پاس ہوں گے اتنا زیادہ منافع آپ کو ملے گا۔ کمپنیوں کی ترقی یا نقصان کا اثر شیئرز کی قیمت پر براہ راست پڑتا ہے۔ اگر کمپنی کے فیصلے یا مارکیٹ کی صورتحال اچھی ہو تو شیئرز کی قیمت بڑھتی ہے اور سرمایہ کار کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر صورتحال خراب ہو تو شیئرز کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور سرمایہ کار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نظام سے واضح ہوتا ہے کہ شیئر کا اکثر مقصد کے لیے سرمایہ جمع کرنا اور سرمایہ کار کے لیے ممکنہ منافع فراہم کرنا ہے۔
شیئرز میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کا مقصد زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل گینز یا منافع حاصل کرے۔ جب کوئی شخص کسی کمپنی کا شیئرز خریدتا ہے تو اس کی قیمت مارکیٹ میں مختلف عوامل کے مطابق بڑھتی یا گرتی رہتی ہے۔ اگر کمپنی کی کارکردگی اچھی ہو، مارکیٹ میں اس کی طلب زیادہ ہو اور لوگ اس کمپنی پر اعتماد کریں تو شیئرز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں سرمایہ کار اپنے شیئرز کو زیادہ قیمت پر بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں، جسے ہم پروفٹ یا کیپٹل گین کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کمپنی کی کارکردگی خراب ہو جائے، مارکیٹ میں مانگ کم ہو اور لوگ کمپنی کے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہو تو شیئرز کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں سرمایہ کار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے شیئرز کو خریدی گئی قیمت سے کم قیمت پر بیچ سکتا ہے۔ اس طرح شیئرز میں سرمایہ کاری ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ اس میں رسک بھی شامل ہوتا ہے۔ شیئرز کے ذریعے پیسہ بنانے کے دوسرے طریقے میں شیئرز ڈیویڈنڈ شامل ہے۔ بعض کمپنیاں اپنے سالانہ یا ماہی منافع کا حصہ اپنے شیئرز ہولڈرز میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ منافع شیئرز کے تعداد کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 100 شیئرز ہے اور کمپنی نے فی شیئر 5 روپے منافع کا اعلان کیا ہے تو اسے 500 روپے ڈیویڈنڈ کے طور پر ملیں گے۔ اس سے سرمایہ کار کو کمپنی کے ساتھ براہ راست تعلق محسوس ہوتا ہے اور اسے اضافی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ شیئرز کے پیسہ بنانے یا نقصان کا نظام کمپنی کی کارکردگی، مارکیٹ میں طلب و عرض اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مبنی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیئرز کوئی لاٹری یا آسان پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم مالیاتی نظام ہے جسے سمجھ کر اور دانشمندی کے ساتھ سرمایہ کاری کر کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیئرز کی قیمت کمپنی کی کارکردگی، مارکیٹ میں اس کی مانگ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب کوئی کمپنی اچھی کارکردگی دکھاتی ہے، یعنی اس کی پروڈکٹ یا سروس زیادہ مقبول ہوتی ہے اور منافع بڑھتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں شیئرز کی قیمت اوپر جاتی ہے اور سرمایہ کار زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنی کی نقصان یا کمزور کارکردگی کی صورت میں شیئرز کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ سوچیں کہ کمپنی کی مستقبل میں خطرہ ہے یا مارکیٹ میں اس کی مانگ کم ہو رہی ہے تو وہ اپنے شیئرز فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح شیئرز کی قیمت نیچے آ جاتے ہیں اور سرمایہ کار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شیئرز کے ویلیو پر اثر ڈالنے والے اہم عوامل میں شامل ہے کمپنی کا منافع یعنی پروفٹ۔ کمپنی جتنی زیادہ منافع کمائے گی، شیئرز کی قیمت اتنی زیادہ بڑھے گی۔ نمبر 2، مارکیٹ میں مانگ اور عرض یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اگر لوگ زیادہ شیئر خریدنا چاہیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی اور اگر زیادہ لوگ بیچیں گے تو قیمت کم ہو جائے گی۔ نمبر 3، سرمایہ کاروں کا اعتماد یعنی انویسٹر کانفیڈنس۔ سرمایہ کار جو کمپنی کے مستقبل پر یقین رکھتے ہیں وہ شیئر خریدتے ہیں جس سے قیمت بڑھتی ہے۔ اگر کمپنی یا مارکیٹ کے بارے میں منفی خبریں آئے تو کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اقتصادی حالات یعنی اکنامک کنڈیشنز۔ ملکی یا عالمی اقتصادی صورتحال بھی شیئر پر اثر ڈالتے ہیں۔ نمبر 5، جیسے مہنگائی، سود کی شرح یا ریسیجن۔ کمپنی کی ترقی یا نقصان کا اثر شیئرز کے ذریعے پیسے کمانے والے افراد پر براہ راست پڑتا ہے۔ اگر سرمایہ کار نے کمپنی کی شیئرز سستے میں خریدے اور بعد میں قیمت بڑھنے پر بیچ دیے تو اسے منافع کمایا۔ اگر وہ قیمت کم ہونے پر بیچے تو نقصان اٹھایا۔ اس وجہ سے شیئرز میں سرمایہ کاری میں دانشمندی، معلومات اور سمجھ بوجھ انتہائی اہم ہے۔ شیئرز کی دنیا میں سرمایہ کار ہر وقت اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب کوئی شخص شیئر خریدتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ کمپنی کی کارکردگی اچھی رہے گی اور اس کے شیئرز کی قیمت بڑھے گی۔ اس امید کو ہی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹیشن کہا جاتا ہے۔ سرمایہ کار اپنی تحقیق، کمپنی کی مالی رپورٹ، مارکیٹ کی صورتحال اور خبروں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ شیئر خریدنا چاہیے یا بیچنا۔
لیکن اکثر لوگ صرف سننے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی وہ کسی دوست، سوشل میڈیا یا خبریں دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ شیئر خریدو، اس میں پروفٹ گارنٹیڈ ہے۔ یہ ایک بڑی مسکنسپشن ہے۔ حقیقت میں شیئرز میں کوئی گارنٹی پروفٹ نہیں ہوتا۔ پیسہ بنانے یا نقصان اٹھانے کا انحصار کمپنی کی حقیقی کارکردگی، مارکیٹ کی مانگ اور رشد اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر ہوتا ہے۔ شیئرز میں سرمایہ کاری کے دوران عام مسکنسپشن میں شامل ہے: شیئر کی قیمت ہمیشہ بڑھے گی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک اچھی کمپنی کے شیئر کی قیمت ہمیشہ بڑھے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ میں طلب، عالمی اقتصادی حالات اور کمپنی کے فیصلے اس پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ نمبر 2، تمام سرمایہ کار ایک جیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر سرمایہ کار کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی طویل مدتی سرمایہ کاری کرتا ہے تو کوئی فوری منافع کے لیے خرید و فروخت کرتا ہے۔ نمبر 3، ڈیویڈنڈ ہمیشہ ملے گا۔ ہر کمپنی منافع دینے کی پابند نہیں اور بعض اوقات کمپنی نقصان میں بھی ہو سکتی ہے جس سے ڈیویڈنڈ نہیں ملتا۔ نمبر 4، سرمایہ کار کی سوچ اور مارکیٹ کی پریڈکشن کا اثر شیئر کی قیمت پر براہ راست پڑتا ہے۔ اگر زیادہ لوگ کسی کمپنی کے شیئرز میں سرمایہ کاری کریں گے اور اس پر اعتماد کریں گے تو ڈیمانڈ بڑھے گی۔ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے قیمت اوپر جائے گی۔ اکثر لوگ شیئر بیچنا شروع کریں تو قیمت نیچے آ جائے گی۔ اسی وجہ سے انویسٹر کی ذہنی سوچ اور فیصلے اور مجموعی مارکیٹ پریڈکشن شیئر کی دنیا میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شیئر کی دنیا میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہو کہ شیئرز کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور ان میں سرمایہ کاری کرنے کے کیا خطرات اور مواقع ہیں۔ ہر شیئر کمپنی میں اونرشپ کا حصہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کمپنی کے منافع میں حصہ لینے اور بعض اوقات اہم فیصلوں میں رائے دینے کا حق ملتا ہے۔ شیئر کی قیمت پر اثر ڈالنے والے عوامل کو ہم نے پہلے پارٹس میں دیکھا: کمپنی کی کارکردگی، مارکیٹ میں مانگ و رشد، سرمایہ کاروں کا اعتماد، عالمی اور اقتصادی حالات۔ ان سب عوامل کا نتیجہ یہ ہے کہ شیئرز میں منافع یا نقصان ہمیشہ ممکن ہے اور یہ کوئی گارنٹی انکم یا لاٹری نہیں۔ اس وجہ سے سمجھداری، تحقیق اور مکمل معلومات کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سرمایہ کاروں کی سوچ اور مسکنسپشن بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہر شخص کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے اور صرف سننے یا فالو کرنے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوست یا سوشل میڈیا کے مشورے پر شیئر خریدنا بغیر پراپر ریسرچ کے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے نالج اور انڈرسٹینڈنگ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ شیئرز میں سرمایہ کاری ہمیشہ سمجھداری اور تحقیق کے ساتھ کرے۔ کمپنی کی فائنانشیل رپورٹ، مارکیٹ ٹرینڈ اور اقتصادی حالات کا تجزیہ کرے۔ صرف دوسروں کے رائے یا ہائپ پر بھروسہ نہ کرے۔ ہر فیصلے میں رسک اور ریوارڈ کا تناسب سمجھیے۔ ڈیویڈنڈ اور کیپٹل گینز کے طریقہ کار کو مکمل طور پر سمجھیے۔ اگر آپ واقعی اپنے مالی مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ شیئرز کے اصل نظام کو سمجھیں گے، سرمایہ کاری کے اصول سیکھیں گے اور دانشمندی سے قدم اٹھائیں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دماغ میں سوچ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ ہر فیصلہ سمجھداری اور علم کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں، شیئر صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ نہیں۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل لائف آف لیجنڈ کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بلکہ یہ ایک نظام ہے جو علم، تحقیق اور سمجھداری کے بغیر نقصان بھی دے سکتا ہے۔ آپ کی سمجھداری اور علم ہی آپ کو سرمایہ کاری میں کامیاب بنائے گا۔